کبھی آپ نے یہ نوٹس کیا ہے کہ کچھ گھر ایسے ہوتے ہیں جہاں سب کچھ موجود ہوتا ہے، اچھا گھر، اچھا کھانا، سب بیسک چیزیں بھی ٹھیک، لیکن پھر بھی نا ان گھروں میں ایک عجیب سی ٹینشن محسوس ہوتی ہے۔ اور بعض گھر ایسے ہوتے ہیں جہاں بہت ساری پرابلمس ہوتی ہیں، کبھی پیسے کا ایشو، تھکن بھی ہوتی ہے، لیکن پھر بھی وہاں ایک سکون ہوتا ہے۔ اور کبھی کبھی انسان سوچتا ہے آخر فرق کہاں ہوتا ہے؟ آپ نے بھی کبھی خود سے یہ سوال کیا ہوگا۔ میرے پیارے ویورز، اصل میں فرق ہمیشہ مسائل میں نہیں ہوتا، فرق ری ایکشن میں ہوتا ہے۔ فرق اس بات میں ہوتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کی باتوں کو کیسے سمجھتے ہیں اور کتنی جلدی ایک دوسرے کی بات سے ہرٹ ہو جاتے ہیں۔ اور مجھے لگتا ہے کہ آج کل بہت سے رشتے محبت کی کمی سے نہیں، غلط مطلب نکالنے سے تھک رہے ہیں۔ اگر آپ میرڈ ہیں، انگیجمنٹ میں ہیں یا فیوچر میں ریلیشن شپ چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ہم سب اصل میں چاہتے کیا ہیں؟ اگر سچ بولیے نا تو ریلیشن شپ سے ہم سب ایک ہی چیز چاہتے ہیں، سکون، بس۔ انسان جب گھر آئے تو اسے یہ محسوس ہو کہ کوئی یہاں ہے جو مجھے سمجھتا ہے، کوئی ہے جو میری ہر بات سے ایگری نہ بھی کرے، پھر بھی مجھے غلط انسان نہ سمجھے۔ لیکن پرابلم کہاں شروع ہوتی ہے؟ ہم سب نہ سمجھا جانا چاہتے ہیں، لیکن سمجھنا کم اور ایکسپلین زیادہ کرتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں دوسرا ہماری فیلنگ سمجھے، لیکن ہم خود دوسروں کی حالت دیکھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اور یہی وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو آہستہ آہستہ ایموشنل ڈسٹینس بنا دیتی ہیں۔ شروع میں انسان کہتا ہے کوئی بات نہیں، پھر کہتا ہے تم بدل گئے ہو، پھر ایک وقت آتا ہے جب دونوں ایک ہی گھر میں ہوتے ہیں لیکن ایموشنلی ساتھ نہیں ہوتے، اور یہ چیز بہت ڈینجرس ہوتی ہے، کیونکہ رشتے ہمیشہ چیخنے سے نہیں ٹوٹتے، کبھی کبھی خاموشی سے بھی ٹوٹ جاتے ہیں۔ ایک سین امیجن کریں، شوہر کام سے واپس آیا ہے، تھکا ہوا ہے، دماغ پہلے ہی سٹریس میں ہے، ٹریفک الگ، کام الگ، فیوچر کی ٹینشن الگ، وہ خاموش ہو کر بیٹھ جاتا ہے۔ اب دوسری طرف بیوی آبزرو کر رہی ہے اور وہ سوچ رہی ہے آج اتنے خاموش کیوں ہیں، میں نے کچھ غلط کیا ہے کیا، مجھ سے ناراض ہیں؟ اب حقیقت کیا تھی؟ صرف تھکن، لیکن دماغ نے پوری سٹوری بنا دی۔ پھر بیوی پوچھتی ہے آپ ٹھیک ہیں، لیکن اندر انگزائٹی پہلے سے ہوتی ہے، تو ٹون بھی سافٹ کنسرن والی نہیں رہتی، تھوڑی ٹینس ہو جاتی ہے۔ پھر جواب آتا ہے ہاں ٹھیک ہوں۔ اب دوسرا مطلب نکالا جاتا ہے، اچھا ایٹیٹیوڈ آ گیا ہے، اور پھر وہاں سے پورا ماحول چینج ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور فنی بات یہ ہے کئی بار دونوں انسان غلط نہیں ہوتے، بس دونوں اپنے اپنے دماغ کے اندر بننے والی کہانیوں کے ساتھ ریئیکٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ اب میں آپ کو ایک بہت انٹرسٹنگ بات بتاتی ہوں۔ ہیومن مائنڈ ایمپٹی اسپیس برداشت نہیں کرتا، اگر اسے کلیئرٹی نہ ملے تو وہ خود میننگ بنا لیتا ہے، اور زیادہ تر کیسز میں وہ نیگیٹو میننگ بناتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارا برین سروائیول موڈ پر بنا ہوا ہے، یعنی دماغ پہلے ڈینجر دیکھتا ہے، پیس بعد میں۔ اسی لیے ریپلائی لیٹ آئے، اگنور کر رہے ہیں، تھوڑی ٹون چینج ہو جائے، محبت کم ہو گئی ہے۔ اور ایک ریلیشن شپ میں سب سے ڈینجرس چیز بھی یہی ہے، جب انسان حقیقت سے زیادہ اپنی انٹرپریشن کے ساتھ جینا شروع کر دیتا ہے۔ میں ایک بات نوٹس کرتی ہوں، بہت سے لوگ ریلیشن شپ میں لڑائی سے زیادہ اپنی سوچوں سے تھک جاتے ہیں، یعنی سامنے والا شاید اتنا ہرٹ بھی نہیں کر رہا ہوتا جتنا ہمارا دماغ ہمیں تھکا دیتا ہے، اور پھر انسان چھوٹی چھوٹی چیزیں کلیکٹ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس دن بھی ایسے بات کی تھی، پچھلے ہفتے بھی یہی ہوا تھا، آپ پہلے جیسے نہیں رہے، اور پھر آہستہ آہستہ انسان محبت کو فیل کرنا چھوڑ دیتا ہے اور صرف انالائسس کرنا شروع کر دیتا ہے، اور جہاں انالائسس بہت زیادہ ہو جائے وہاں سکون کم ہو جاتا ہے۔ ایک بہت ہی امپورٹنٹ بات، ہر خاموش مرد بے پرواہ نہیں ہوتا، کبھی کبھی وہ صرف مینٹلی ایکسٹروٹیڈ ہوتا ہے، اور ہر ایموشنل عورت اوور ریئیکٹ نہیں کر رہی ہوتی، کبھی کبھی وہ صرف اگنورڈ فیل کر رہی ہوتی ہے۔ لیکن پرابلم تب ہوتی ہے جب دونوں اپنی اپنی تکلیف تو دیکھتے ہیں لیکن ایک دوسرے کی تھکن نہیں دیکھتے، اور ایک اچھے رشتے میں صرف محبت کافی نہیں ہوتی، انڈرسٹینڈنگ بھی چاہیے ہوتی ہے، کیونکہ کبھی کبھی انسان کو سولوشن نہیں چاہیے ہوتا، صرف یہ فیل ہونا چاہیے ہوتا ہے کہ میری بات سمجھی گئی ہے۔ اب ایک پریکٹیکل بات کرتے ہیں جو ہر گھر میں روز ہوتی ہے۔ بیوی کی شکایت اپنے ہسبینڈ سے کیا ہوتی ہے؟ ٹاول اپنی جگہ پر نہیں رکھا، شوز ادھر ادھر رکھ دیے، میری تعریف نہیں کی آج۔ ہسبینڈ شاپنگ پر نہ لے کر جائے تو ناراض ہو جاتی ہیں۔ اور شوہر کی بیوی سے شکایت کیا ہوتی ہے؟ میرے گھر آنے سے پہلے کام کمپلیٹ کیوں نہیں ہوئے، بچوں کو یہ کیوں نہیں سکھایا، بچوں کو وہ کیوں نہیں سکھایا، کھانا لیٹ کیوں ہوا۔ یعنی کہ ہر گھر کی یہ کہانی ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہسبینڈ وائف کی نوک جھونک چلتی رہتی ہے،
لیکن یہی نوک جھونک جس دن بیوی کا پہلے ہی موڈ کسی اور وجہ سے خراب ہو یا ہسبینڈ کا موڈ پہلے ہی باہر سے خراب ہوا ہو، تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں نا اس دن بہت بڑی بن جاتی ہیں۔ اسی لیے ریلیشن شپ کا اصل مسائل ہمیشہ یہ نہیں ہوتا کہ کیا ہوا، اصل مسائل یہ ہوتا ہے کہ کس وقت ہوا اور کس ایموشنل سٹیٹ میں ہوا۔ اور اگر یہ چیز انسان سمجھ جائے نا تو آدھی لڑائیاں شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جائیں۔ ہر ریلیشن شپ ایک دن میں خراب نہیں ہوتا، یہ آہستہ آہستہ ہوتا ہے۔ پہلے انسان ایکسپلین کرنا چھوڑ دیتا ہے، پھر شیئر کرنا چھوڑ دیتا ہے، پھر دل میں باتیں رکھنا شروع کر دیتا ہے، اور پھر ایک وقت یہ بھی آتا ہے جب دونوں ایک دوسرے کے سامنے ہوتے ہیں لیکن اندر سے ڈسکنیکٹ ہوتے ہیں۔ اور یہ خاموش فاصلے بہت ڈینجرس ہوتے ہیں، کیونکہ شور والی لڑائی تو نظر آ جاتی ہے لیکن خاموشی والی دوری اکثر دیر سے سمجھ آتی ہے۔ بعض اوقات تو یہ بھی ہوتا ہے کہ ہسبینڈ کچھ کہنا اور چاہتے تھے لیکن زبان سلپ کی وجہ سے کچھ اور جملہ نکل آتا ہے، اور بیوی پھر اس بات پر بہت زیادہ ریئیکٹ کرتی ہے، رشتے ختم ہونے تک چلے جاتے ہیں۔ یہ ریالٹی ہے۔ اور اسی طرح بعض شوہر بھی ایسے ہوتے ہیں جو بیوی کی چھوٹی سی بات کو بہت بڑا ایشو بنا لیتے ہیں، یعنی کہ ہسبینڈ وائف میں سے جو بھی زیادہ اپنی ایگو کو اہمیت دیتا ہے وہ اپنے رشتے کو ہمیشہ کھو دیتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ اپنے رشتے کو ایگو سے اوپر رکھا کریں۔ ایک اور بہت ڈینجرس چیز، آج کل لوگ ریلیشن شپ کم کمپیریزن زیادہ کر رہے ہیں۔ انسٹاگرام پر کپل ویڈیوز دیکھ کر لگتا ہے سب پرفیکٹ ہے، لیکن ریالٹی یہ ہے ہر گھر کے اندر سٹرگلز ہوتی ہیں، ہر انسان کی اپنی پرسنالٹی ہوتی ہے، کوئی زیادہ ایکسپریسو ہوتا ہے، کوئی خاموش محبت کرتا ہے، کوئی الفاظوں سے کیئر دکھاتا ہے، کوئی ایکشن سے۔ لیکن سوشل میڈیا نے ہمیں یہ فیل کروایا ہے کہ اگر ریلیشن شپ ہر وقت مووی جیسا نہیں تو شاید محبت کم ہے۔ حالانکہ میچور محبت ہمیشہ لاؤڈ نہیں ہوتی، کبھی کبھی وہ صرف یہ ہوتی ہے کہ انسان تھکا ہوا ہونے کے باوجود گھر والوں کے لیے کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ ہمارا دین ایک بہت بیوٹیفل چیز سکھاتا ہے، حسن ظن، یعنی لوگوں کے بارے میں اچھا گمان رکھنا۔ اور آنیسٹلی اگر دیکھیں نا تو یہ صرف دینی اصول نہیں، مینٹل پیس کا اصول بھی ہے، کیونکہ جب انسان ہر چیز کو نیگیٹو اینگل سے دیکھتا ہے نا تو اس کا دل بھی تھک جاتا ہے اور رشتے بھی۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ انسان بلینڈ ہو جائے، لیکن یہ ضرور سکھاتا ہے کہ ہر بات کا فوراً برا مطلب نہ نکالو، کیونکہ بعض اوقات دوسرا انسان واقعی صرف تھکا ہوا ہوتا ہے، ناراض نہیں۔ آخر میں بس ایک بات، نہ شوہر پرفیکٹ ہوتا ہے نہ بیوی پرفیکٹ ہوتی ہے، نہ کوئی انسان ہر وقت ایموشنلی اویلیبل رہ سکتے ہیں۔ ہم سب کبھی نہ کبھی تھکتے ہیں، غلط سمجھتے ہیں، غلط ریئیکٹ کرتے ہیں، لیکن میچیور ریلیشن شپ وہ نہیں ہوتا جہاں پرابلمس ہی نہ ہوں۔ میچور ریلیشن شپ وہ ہوتا ہے جہاں دونوں انسان پرابلمس کے باوجود ایک دوسرے کو دشمن نہیں بناتے، جہاں اختلاف کے بعد بھی رسپیکٹ باقی رہتی ہے، جہاں ٹون سخت ہونے کے بعد بھی دل ایک دوسرے کے لیے نرم رہتا ہے۔ اور شاید ریلیشن شپ کی سب سے خوبصورت بات یہی ہے کہ دو امپرفیکٹ لوگ ایک دوسرے کو پرفیکٹ بنانے نہیں بلکہ سپورٹ کرنے آتے ہیں، اور کبھی کبھی صرف ٹون نرم کرنے سے آدھی لڑائی ختم ہو جاتی ہے، اور کبھی صرف یہ پوچھ لینے سے تم واقعی ٹھیک ہو، ایک انسان اندر سے ٹوٹنے سے بچ جاتا ہے۔ اگر آپ یہاں تک یہ ویڈیو دیکھ چکے ہیں تو کامنٹ میں ضرور بتائیے گا آپ کے خیال میں ریلیشن شپ کو سب سے زیادہ کیا چیز ڈیمیج کرتی ہے، اور اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو اسے ایسے لوگوں تک ضرور شیئر کیجیے گا جنہیں شاید اس وقت انڈرسٹینڈنگ کی ضرورت ہے۔ میرے پیارے ویورز، اپنا خیال رکھیے گا، دلوں میں ہمیشہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یاد رکھیے اور اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کرتے رہیے۔ اینڈ تھینک یو سو مچ فار واچنگ مائی ویڈیو۔ اللہ حافظ۔